إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. معزز و محترم ناظرین اکرام و سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ممبرا شبلی نگر کے اس مسجد میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے نماز مغرب کے بعد ایک دینی و اصلاحی پروگرام میں البلاغ اسلامک دعوت سینٹر کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہی آج کے اس اصلاحی پروگرام میں جو باتیں بیان کی جائیں، اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عنوان ہے اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ اپنے ماضی کو یاد کریں تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان قوم وہ قوم ہے جس نے نصف صدی کے اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو
اپنے پیروں تلے رودا تھا. عرب سے لے کر یورپ تک، افریقہ کے صحراؤں تک اس امت نے اپنے جھنڈے گاڑے تھے. مگر آج ذرا حالات اٹھا کے دیکھیے، ذلت و پستی کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جس سے آج مسلمان دوچار نہیں. آج پوری دنیا میں دیکھی جائے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، خود ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں خاص کر ملت اسلامیہ، مسلمان قوم جن حالات سے دوچار ہے، جس ذلت و رسوائی سے دوچار ہے، وہ اپنے آپ میں ایک عبرت ہے، اپنے آپ میں ایک نصیحت ہے. میرے بھائیوں، کیا ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ قوم یا وہ امت جو اللہ کے سب سے محبوب نبی کی امت ہے، جو خیر امت ہے، وہ امت جو قیامت کے دن ساری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی، اس امت کا آج یہ حال ہے، اس کا وجود خطرے میں ہے. اسے اس بات کی ٹینشن ہے کہ اس کے سر پہ چھت رہے گی کہ نہیں رہے گی. اسے اس بات کی فکر ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی فیملی محفوظ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. یہ حالات کیوں آئے؟ اللہ کا وعدہ کہاں گیا جو اللہ نے بار بار وعدہ کیا تھا کہ ہم اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی مدد کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ کئی بار کئی جگہوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. بنی اسرائیل یہ اپنے زمانے کی بڑی بہترین قوم تھی، اللہ تعالی کی لاڈلی قوم تھی. ان کو وہ چیزیں دی گئی جو ہمیں اور آپ کو بھی نہیں دی گئی. ریڈی میڈ کھانا آتا تھا ان کے لیے، منہ وسلوہ. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار ان کی غلطیوں پر ان کی توبہ قبول کر کے دوبارہ چانس دیا ان کو. اور یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ساری جہان پر ہم نے تم کو فضیلت دی. وہی قوم تھی، مگر وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور شرکسی کی وجہ سے اتنی گری کہ آج ساری دنیا کے سینکڑوں مسلمان، کروڑوں مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہ مغضوب علیہم ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا، کسی قوم سے امن اور چین کو، سکون کو تب تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت نہ بدل دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ رعد کے اندر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدل نہ لے. جب تک کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے لگے، ناشکری نہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے امن اور چین کو، سکون کو نہیں چھینتا ہے. اگر کوئی قوم ایمان اور تقوی کے راستے پر ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم زمین و آسمان کی برکتیں نازل کرتے ہیں.
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیاں والے، یہ گاؤں والے، یہ سماج والے، یہ سوسائٹی والے اگر ایمان لاتے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے تو ہم زمین سے ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے، آسمان سے بھی ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، اے بستی والو، اے سماج والو، اے سوسائٹی والو، کیا تم اس بات سے بے خبر ہو، کیا تم اس بات سے محفوظ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا؟ تم رات میں اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، کیا تم اس بات سے محفوظ ہو؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، تم دن میں کھیل تماشے میں لگے ہو، تم اپنے مستیوں میں لگے اور اللہ کا عذاب آ جائے، کیا تم اس بات سے محفوظ ہو؟ کیوں تم اپنے آپ کو اتنا ڈھیل دے رہے ہو؟ کیا اللہ کا عذاب تم سے پوچھ کر آئے گا کہ میں دن میں آؤں گا کہ رات میں آؤں گا؟ دن میں بھی آ سکتا ہے، رات میں بھی آ سکتا ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل سے تم بے خوف ہو گئے؟ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل سے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم بچ جائیں گے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی ڈھیل سے وہی لوگ بے خوف ہوا کرتے ہیں جو خسارے میں ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مومن بیچارہ نیکی کا کام کرتا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، پھر بھی اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتا ہے۔ اور کافر اور مجرم جو ہوتا ہے وہ نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور کھلے عام گھومتے بھی رہتا ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے تم بے خوف ہو گئے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو ڈھیل دی ہے تو ہم بے خوف ہو گئے؟ تو یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود بدل نہ لے۔ آج ہم اور آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس ملک میں آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج اس ملک ہندوستان کے اندر غور کیجئے، تصور کیجئے، جائزہ لیجئے، مشاہدہ کیجئے۔ آج اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ کیوں برس رہے ہیں؟ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون سی قوم عاد؟ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، لمبے لمبے اونچے اونچے ستونوں والی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم عاد کے لوگ بڑے لمبے چوڑے تھے، ان کے جیسا ڈیل ڈول کسی کے پاس نہیں تھا، ان کے مکانوں کے پلرز بہت لمبے تھے، بہت اونچے تھے، بہت مضبوط تھے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو اس عاد قوم کو،
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو ذرا اس سمود قوم کو جو چٹانوں پہ تراش کر کے اپنے مکان بنایا کرتی تھی. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور دیکھو ذرا اس فرعون کو جو اتنا بے دردی سے لوگوں کو مارا کرتا تھا کہ لوگوں کو مارتے وقت، لوگوں کو قتل کرتے وقت ان کے ہاتھ اور پیر میں میخے گاڑ دیتا تھا، کیلے گاڑ دیتا تھا. الذین طغوا فی البلاد، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو کیوں آیا؟ انہوں نے اللہ کی زمین پر بہت زیادہ فساد کیا، بہت زیادہ بگاڑ کیا. انہوں نے اللہ کی زمین پر بہت زیادہ سرکشی کی، بہت زیادہ نافرمانی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے اللہ کی زمین پر بہت زیادہ فساد کیا، بہت زیادہ بگاڑ کیا. اللہ کہتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، ہم نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. عذاب کا کوڑا، کوڑا جب کسی کے اوپر برستا ہے نا تو ایک بار برس کر کے چھوڑ نہیں دیتا ہے، بار بار برستا ہے. اللہ نے عذاب کے کوڑے کا لفظ استعمال کیا، کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تم اللہ کی نافرمانی کرو گے عذاب کے کوڑے برسیں گے تمہارے اوپر، مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں سے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں نہیں معلوم؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم بچ جاؤ. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں. گھات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شکاری لوگ جب شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسی جگہ شکار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں جہاں سے شکاری والے جانور کو خبر تک نہ ہو کہ یہاں کوئی بیٹھے گا. اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، ڈھیل دے رہا ہے، کرو تم ہماری نافرمانی، ہم اچانک تمہیں پکڑیں گے. میرے بھائیوں، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب ہم پر اور کس شکل میں آئے گا تب ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے عذاب کی یہ شکلیں دیکھ کر ہم اور آپ اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، اللہ سے توبہ کرتے، اللہ سے استغفار کرتے. مگر افسوس، بجائے اس کے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہماری سرکشی اور بڑھ گئی. کون سا ایسا گناہ ہے جو بند ہو گیا ان حالات کے آنے سے؟ کون سی ایسی برائی ہے جو بند ہو گئی ان حالات کے آنے سے؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. میرے بندو، جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے، تمہارے اندر تضرع پیدا ہوتا. ولكن قست قلوبهم، لیکن دل سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گئے. یہ جو دل ہے نا کٹھور ہو چکے ہیں. اور اللہ نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دوسرا بڑا کام یہ ہوا کہ شیطان نے ہمارے عمل کو مزین کر دیا. شیطان نے ہمارے عمل کو مزین کر دیا. کیا مطلب؟ شیطان نے ہماری برائیوں کو بہترین لفافے میں پیک کر دیا ہے. برائیاں ہمیں برائیاں نہیں لگ رہی ہیں، ہم اسے ترقی کا ایک حصہ سمجھ رہے ہیں، ہم اسے آگے بڑھنے کا ایک حصہ سمجھ لیے ہیں. برائی ہو رہی ہے، ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا پیغام دیا. نوٹ کیجئے اس بات کو، تباہی کی شروعات ہمیشہ قوم کے خوشحال طبقے سے ہوتی ہے. کسی بھی بستی کو، کسی بھی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کرنا چاہتا ہے
تو اس بستی کے خوشحال لوگ، اس بستی کے امیر لوگ، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہتے کریم آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ میرے بندو، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں، اس بستی کے خوشحال لوگ، اس بستی کے امیر لوگ، اس بستی کے اسٹیٹس والے لوگ، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فحق علیہ القول، اس کے بعد ہمارا قول آتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، اور ہم اس قوم کو برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات بیان کیے، کبھی موقع ملے تو غور سے پڑھو، سنو، تصور کرو، غور کرو۔ نبیوں کے اوپر جو مٹھی بھر لوگ ایمان لاتے تھے نا، کون لوگ تھے؟ کمزور طبقے کے لوگ تھے۔ بڑے لوگوں کا حال کیا رہتا تھا؟ وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ ہم نے جس بستی میں رسول بھیجا، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، اس بستی کے بڑے لوگوں نے، اس بستی کے امیر لوگوں نے ایک ہی جواب دیا، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، اکابر مجرمیہا، اس بستی کے جو اکابر لوگ ہیں، اس بستی کے جو بڑے لوگ ہیں، جو اسٹیٹس والے لوگ ہیں، انہوں نے سیدھا انکار کیا، ہم نہیں مانتے۔ اس قوم کے سب سے بڑے مجرم وہی ہوتے۔ میرے بھائیوں، آج حالات دیکھیے کیا حالات ہو چکے ہیں، اور قرآن مجید کے حوالے سے ایک پیغام آپ تک دیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ تصور کریں، جائزہ لیں، آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی یہ تمام آیتیں موجود ہونے کے باوجود آج ہمارے اندر کوئی اصلاح کا کام نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اسباب پر غور کیا جائے تو بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو واقعی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یا معاشرے میں وہ چیز آ جاتی ہے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پوائنٹ والی چیز جو ہوتی ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 5 باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کا عذاب کسی قوم اور کسی بستی پر اس وقت آتا ہے جب برائیوں سے روکنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ برائی ہو رہی ہے، اس برائی کو کوئی برائی کہنے والا نہیں ہے۔ برائی ہو رہی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی اصلاح کا کام کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم سے پہلے کی بستیوں میں، تم سے پہلے کی امتوں میں مٹھی بھر لوگ ایمان لاتے اور دوسروں کو برائیوں سے منع کرتے، مٹھی بھر لوگ، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مٹھی بھر لوگ تھے جو برائیوں سے منع کرتے تھے، لوگوں کو اصلاح کی دعوت دیتے تھے، چند لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور ظالم لوگ اپنی مستیوں میں لگے رہے، جرم کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے اللہ کا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ بڑی عجیب بات کہی اللہ تعالیٰ نے، اس آیت کو یاد کرو۔
اپنے دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، تیرا رب کسی بستی پر ظلم کر کے اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ واہلھا مصلحون، اگر بستی میں مصلحین لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، سماج کے بڑے، قوم کے بڑے، خاندان کے بڑے، ذمہ دار بڑے، اگر اصلاح کا کام کرنے والے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اگر یہ اصلاح کرنے والے بھی شامل ہو گئے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب میں پھر دیری نہیں ہوگی۔ آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے، بنی اسرائیل کی کوئی قوم تھی، وہ سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ اچھا، سمندر کے کنارے رہنے کی وجہ سے ان کے حالات کیا تھے، ان کے کارنامے کیا تھے؟ یہ سمندر کے کنارے رہنے کی وجہ سے یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ سنیچر کے دن صرف مچھلیاں دکھائی دیتی تھی، بقیہ اور دن مچھلیاں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسی تھی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، کہا کہ سنیچر کے دن تم مچھلی کا شکار مت کرو، بقیہ اور دن کر سکتے ہو تو کرو۔ معاملہ کیا پیش آیا؟ ان لوگوں نے نہیں مانا، ان لوگوں نے ایک ہیلا نکالا۔ دین کے اندر بھی ہیلا نکالنے کا سسٹم بڑا پرانا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض بھائیوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ زکوٰۃ جب مال پر فرض ہو جاتا ہے تو جو مال ہوتا ہے اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں، بولتے جب میرے پاس مال رہے گا، میری ملکیت میں رہے گا، تب میں زکوٰۃ نکالوں گا نا، میرے پاس تھوڑی نا ہے، میں نے بیوی کو دے دیا، میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے زکوٰۃ نکالوں؟ اچھا، جب سال بیوی کو پورا ہوتا ہے تو بیوی سے واپس لے لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمیں نہ نکالنا پڑے، زکوٰۃ سے بچ جائے۔ ان لوگوں نے ایک ہیرا نکالا، کیا کیا؟ سمندر کے کنارے ایک گڈھا کھودا، اور گڈھا کھودنے کے بعد ایک نالی بنا دی۔ اب سنیچر کے دن جب مچھلیاں اوپر آتی تو نالیوں کے راستے سے گڈھے میں آ جاتی۔ اب جب گڈھے میں آ جاتی تو یہ نالیوں کا راستہ بند کر دیتے تھے، اور اتوار سے یعنی اتوار کے دن مچھلیاں آرام سے نکالتے تھے اور سوچتے کہ اللہ کی نافرمانی بھی نہ ہو اور کام بن جائے۔ شارٹ کٹ جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ شارٹ کٹ چلتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہیلا نکالا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب آیا۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا تو قوم کے اندر تین طبقہ تھا۔ ایک طبقہ وہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو خاموش تھا، وہ غلط کر رہے تھے، ان کو منع نہیں کر رہے تھے، روک نہیں رہے تھے، خاموش۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا۔ تو منع کرنے والوں سے چپ رہنے والوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ارے بھائی کیوں منع کر رہے ہو؟ مرتا ہے تو مرنے دو نا، کیوں منع کر رہے ہو؟ اللہ کا عذاب آئے گا، ہلاک کرے گا اللہ تعالی۔ تو ان لوگوں نے کہا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم اس لیے منع کر رہے ہیں کہ کل ہم اللہ کو جواب دے سکیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے برائی دیکھا تھا، ہم نے منع کیا تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ بار بار ان کو سمجھاؤں، ان کو بتلاؤں
شاید ان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے جب نافرمانیاں حد سے بڑھنے لگی، نافرمانیاں سر سے پار ہو گیا، اللہ کا عذاب آیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب نافرمانیاں حد سے آگے بڑھنے لگی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب آیا۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا تو ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا، انجینا الذین ینہون عن السوء، جو ان برائیوں سے منع کر رہے تھے، جو اس معاشرے میں، اس سماج میں وہ طبقہ، وہ جماعت تھی، وہ لوگ تھے جو برائیوں سے منع کر رہے تھے، ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا، باقی سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ غور کر رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب کسی قوم اور کسی بستی پر اس وقت آتا ہے جب برائیوں سے روکنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ایک کہاوت ہے، ارے برائی ہو رہی ہے تو ہماری ذمہ داری تھوڑی نہ ہے، علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ میں مانتا ہوں کہ علماء دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اے اللہ کے بندو، سب کے لیے پیغام ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک آیت بھی، میری ایک بات بھی، میری ایک حدیث بھی اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ پتہ یہ چلا کہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کے پاس نالج ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کے پاس دلائل ہیں، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اصلاح کا کام کریں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اللہ کا عذاب کسی قوم اور کسی بستی پر اس وقت آتا ہے جب برائیوں سے روکنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا عذاب کسی قوم اور کسی بستی پر اس وقت بھی آتا ہے جب کاروبار میں بےایمانی ہونے لگے، کاروبار میں لین دین میں گھپلا ہونے لگے، بیاج کا کام ہونے لگے۔ جب ایسے کام ہونے لگے، جب چوری چماری بےایمانی ہونے لگے، تب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے ایک پیغمبر تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو مدین کی طرف بھیجا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کئی جگہ تذکرہ کیا ہے۔ سورہ اعراف اٹھائیے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية أرضوها فأفسدوا في الأرض۔ غور کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یاد کرو جب ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف جاتے ہیں، اپنی قوم سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لقومه یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول میں کمی مت کرو، بےایمانی مت کرو، چوری مت کرو، کسی کو سامان دو تو پورا پورا دو، کاٹا مت مارو، ڈنڈی مت مارو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر جو اصلاح کا کام کر دیا ہے، اصلاح ہونے کے باوجود تم بگاڑ مت پیدا کرو۔ ظاہر ہے زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کا ایک طریقہ بتایا ہے، اصلاح ایسی ہونی چاہیے۔ اب جب اصلاح ہو چکی ہے تو پیغام دے رہے ہیں کہ اصلاح کے بعد بگاڑ مت پیدا کرو۔ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا۔
اچھا، قوم کے لوگوں نے کہا ارے بھائی تو اپنی نماز روزوں سے مطلب رکھنا، ہمارے کاروبار میں کیوں آ رہے ہو؟ تم اپنا نماز روزہ سے اپنا کام چلاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ہمارے کاروبار میں مت آؤ۔ جیسے آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں مولانا تقریر جو ہے یہ مسجد کی حد تک ہونی چاہیے، تقریر مسجد کی حد تک ہونی چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی جواب دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب آیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 ٹائپ کا عذاب آیا، یہ بات نوٹ کر لیجیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 ٹائپ کا عذاب آیا۔ بہت گرمی لگ رہی تھی، گھر کے اندر تھے، بہت گرمی لگ رہی تھی، آسمان میں بدلی چھائی تو ان لوگوں نے سوچا چلو بارش ہونے والی ہے، گرمی لگ رہی ہے، چلو بارش میں نہاتے ہیں۔ اب یہ گئے، جو بدلی تھی اسی کے سامنے کھڑے ہوئے، بدلی ہے کھڑے ہیں۔ وہ بدلی کیا تھی؟ وہ آگ کا انگارہ تھا، آگ کا انگارہ تھا۔ جیسے ہی اس بدلی کے نیچے پہنچے وہ بدلی نے آ کر کے انہیں چپیٹ میں لے لیا۔ یہ پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر زلزلہ آیا، زمین کے اندر زلزلہ آیا۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اور آپ نے زلزلہ نہیں دیکھا ہے؟ خود ہم اور آپ چند سال پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک، جس کو معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں، جاپان نے پوری ٹیکنالوجی استعمال کر دی، لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے زلزلہ آیا تو ان کی ساری ٹیکنالوجی نشٹ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور آج بھی جاپان بیچارہ اکانومی میں، ارتھ ویوستھا میں بہت پیچھے ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے دوسرا عذاب، زمین کے اندر زلزلہ آیا، اور تیسرا عذاب، آسمان سے ایک چیخ آئی، ایک آواز آئی۔ اس چیخ نے صرف کان کے پردوں کو نہیں پھاڑا، اس آواز نے، اس چیخ نے صرف کان کے پردوں کو نہیں پھاڑا، ان کی دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی۔ یہ 3 ٹائپ کا عذاب شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑی عجیب بات کہی، کہا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، شعیب کو جھٹلانے والے کہاں چلے گئے؟ تمہاری پراپرٹی، تمہاری مکان، تمہارے دولت کہاں چلے گئے؟ اللہ کہتا ہے کأن لم یغنوا فیہا، ہم نے بستی کو ایسا ہلاک کیا تھا، ایسا برباد کیا تھا، ایسا لگ ہی نہیں رہتا جیسے یہاں کوئی ہے۔ کانوا هم الخاسرین، اور وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے ہم پروفٹ میں ہیں، وہ لوگ سمجھ رہے تھے ہم پروفٹ میں۔ اللہ کہتا ہے کانوا هم الخاسرین، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے اللہ کے عذاب کے آنے کی وجہ سے۔ کسی قوم میں جب چوری چماری، لین دین، بےمانی ہونے لگے، کاروبار میں کاٹا مارنے لوگ ہو جائے، ایسے لوگ آ جائے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے، آپ سمجھ لیجیے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اٹھائیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خرید کر کے لاتے ہیں، کیا خرید کر کے لاتے ہیں؟ لہو الحدیث، بیکار چیزیں، لغو چیزیں، بیکار چیزیں۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خرید کر کے لاتے لہو الحدیث، بیکار چیزیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھڑکا دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ اس نے قرآن سے روکنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ اس نے 15-20 لوگوں کو اکٹھا کیا اور قصے کہانیاں سنانے لگا، خوبصورت لوڈیوں کو لے کر کے آیا، وہ ایسی محفل سجاتا تھا کہ لوگ قصے کہانیاں سنیں، قرآن کو نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خرید کر کے لاتے ہیں لہو الحدیث، بیکار چیزیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑائے، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ مومن کی سوچ، ایک مومن کا پیغام کیا ہونا چاہیے، ایک مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ایک مومن کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کے آیت کریمہ پر غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ایک مومن کو جب پیغام دیا جائے، جب دعوت دی جائے، جب بلایا جائے کہ آ جاؤ، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، رسول اکرم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے، تو ایک مومن کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور مان لیا، یہ ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے بھائی ہیں، پیغام دیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق ہی تھوڑا ہو نا؟ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے اور آپ کہو کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور عمل نہ کرو، سن لو عمل نہ کرو، کیا طریقہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر ہمارے سماج اور سوسائٹی میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے کہ آج ہم اور آپ نے قرآن کو دیکھا ہے، قرآن کو تو سنا ہے، قرآن کو تو پڑھا ہے، لیکن عمل کرنے کا جذبہ ہم اور آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کا 15واں پارہ کھولیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پہ پیغام دیا ہے، کہا کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دے رہا ہے کہ تو میرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ شیطان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ میرے بندوں کو تو بہکانا چاہتا ہے، میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جا تجھے چھوٹ دے رہا ہوں، میرے بندوں کے مال اور اولاد میں شریک ہونا چاہتا ہے، شریک ہو جا، وعدہم، میرے بندوں سے جھوٹے وعدے کروانا چاہتا ہے، جا جھوٹے وعدے کروا لے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن میرے نیک بندے وہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیطان کا ہر وعدہ جھوٹا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے، تیسری چیز ہے، چوتھی چیز، اللہ کا عذاب کسی قوم اور کسی بستی پر اس وقت آتا ہے جب بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے۔ آج آپ سڑکوں پہ چلے جاؤ، شادی بیاہ کے موقع پر چلے جاؤ، کیا حالات ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، اتنا گندا کام ہے، زنا کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ آج وہ زنا ہمارے پاس ہے،
موبائل کیا ہے، یہ انٹرنیٹ کیا ہے، فیس بک کی دوستیاں کیا ہے، واٹس ایپ کی چیٹنگ کیا ہے۔ بدکاری صرف وہی نہیں ہے جو کوٹھوں پر ہوتی ہے، بدکاری صرف وہی نہیں ہے جو ہوٹلوں پر ہوتی ہے، سڑکوں پر ہوتی ہے۔ بدکاری کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو آج ہم اور آپ نے اپنا لیا ہے۔ اللہ نے جس زنا کے قریب جانے سے منع کیا تھا، آج وہ زنا ہمارے سامنے۔ آپ تصور کیجئے شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں۔ آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں طرح طرح کی اپلیکیشن پر ویڈیو بناتی ہے، اسٹیٹس لگاتی ہے۔ شادی بیاہ میں غیر محرم مرد آتا ہے، پورے شادی بیاہ کے ریکارڈنگ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے آج ہمارا یہ حال ہے۔ کم سے کم ہم جو اپنے آپ کو کتاب و سنت سے منسوب کرتے ہیں، کم سے کم ہمارا حال تو ان غلاظتوں سے، ان گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز، آخری بات، اللہ کا عذاب کسی قوم اور کسی بستی پر اس وقت آتا ہے جب کسی قوم کی خلوت، جب کسی قوم کی تنہائی گناہوں میں موجود ہو جائے۔ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تو بہت اچھا ہے، لوگوں کی نظروں میں تو ہم بہت اچھے ہیں، لیکن صحیح کیا ہے کہ ہماری حالت خلوت میں کیسی ہے، ہم اکیلے میں ہمارے کارنامے کیسے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے تنہائیوں کی حفاظت نہیں کی، ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری نیکیاں، ہمارے جو مال و دولت کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی کی حدیث، ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالٍ تِهَامَةَ بَيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُهُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ یہ پوری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثوبان، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کوئی ایسی قوم ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کی دن ایسے لوگ ہیں، بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضا فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا، کہ ان کی جو نیکیاں ہوں گی نا وہ پہاڑوں کے مانند ہوں گی، پہاڑوں کے مانند۔ ہم تو ویسے نیکیوں کے معاملے میں بہت پیچھے رہتے ہیں، یا ان کی بات ہو رہی ہے جو پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی ان نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کے مانند اڑا دے گا، پھینک دے گا۔ صحابہ اکرام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیوں کہہ رہے ہیں ان لا نکون منہم؟ حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے، اے اللہ کے نبی بتا دیجئے کلیئر کہ وہ کون لوگ ہو گئے۔ کیوں ان لا نکون منہم؟ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے دن اور رات قرآن و حدیث میں لگے رہتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی بتا دیجئے کلیئر، کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ثوبان سنو، اما انہم اخوان، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہارے ہی نسل سے ہوں گے، ویاخذون من اللیل، اور رات کو تہجد کی بھی نماز پڑھیں گے، ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا،
لیکن جب وہ خلوت میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنائیں گے، اس کو استعمال کریں گے، اس کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہیں، 5 چیزیں ہیں، عموماً جو پوائنٹ کی بات تھی، عموماً 5 چیزیں ہیں جس کی بنا پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ دیکھیں، NRC NPR CA کا معاملہ آیا، دیکھ رہے تھے کیا حالات تھے۔ یہ معاملہ چل نہیں رہا تھا، ایک وبا آئی، کورونا وائرس، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیا۔ کتنے ایسے بھائی تھے ہمارے سامنے سے چلے گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، ان کو صحیح طریقے سے کتاب و سنت کے طریقے سے کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ اور تو اور ابھی آج دیکھ ہی رہے ہیں، ہمارے کسان بھائی آندولن کر رہے ہیں، 100 دن پار ہو چکے ہیں۔ آج وہی لوگ محنت کرتے ہیں، ہمارے پاس جو غلے آتے ہیں، جو کھانے پینے کے سامان آتے ہیں، انہی کے ذریعے آتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ آج ہم اور آپ محفوظ ہیں، آج وہ بھی محنت کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مار ہے، ہم اور آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی اصلاح کرو، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میسج ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جیسا کہ قرآن مجید کے حوالے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ایک میسج آپ تک بھی دیا گیا اللہ کے عطا کے تعلق سے۔ آئیے انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام میں جو باتیں مجھے ادنا سے طالب علم کے زبان سے بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم سب کو اللہ کے آداب کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس پیغامات میں، اس اصلاحی پروگرام میں جو باتیں میں نے سنا، آپ نے سنا یا دوسروں کو بھی سنایا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔